اللہ تعالیٰ ہر دور میں ایسی ہستی اور شخصیت کو ابھراتے ہیں جو امت مسلمہ اور دین و مذہب کی دفاع کی جنگ لڑتا ہے۔ ہماری دینی کتابوں کا بھی یہی خلاصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ غیرت مند اور شجاعت رکھنے اور کرنے والے کو پسند کرتے ہیں اور ہمیشہ مشکلات میں اس کا ساتھ بھی دیتے ہیں۔ دوستو، ہمارے موجودہ دور کے اس نڈر، بے باک، بہادر اور عظیم شخصیت و لیڈر جو واحد تنہا دنیا کی صلیبی طاغوتی اور دجالی لشکر کے خون خواروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مقابلہ کر رہا ہے، وہ ہے رجب طیب اردوغان، جو کہ ترکی کے صدر ہیں۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو رجب طیب اردوغان کی زندگی کے بارے میں ایسے حقائق سے آگاہ کریں گے جو آج سے پہلے آپ نے کبھی نہیں سنے ہوں گے۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور ساتھ بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ پہلے دیکھ سکیں۔ دوستو، اگر کسی ملک کا لیڈر اپنی قوم سے نظریں چراتا ہے تو اس کا یہ چہرہ ان لوگوں کے لیے 100 دن کے احتجاج کے برابر ہوتا ہے، لیکن رجب طیب اردوغان وہ مسلم لیڈر ہیں جن کی قوم نے نہ کبھی احتجاج کیے اور نہ ہی کبھی سڑکیں بند کی۔ رجب طیب اردوغان ترکی کے بحر اسود کے ساحلی علاقے میں سن 1954 میں ایک کوسٹ گارڈ کے گھر میں پیدا ہوئے۔ جب وہ 13 سال کے تھے تو ان کے والد نے اپنے 5 بچوں کو بہتر سہولیات دینے کے خیال سے استنبول جانے کا فیصلہ کیا۔ نوجوان ہونے کے ناطے رجب طیب اردوغان اپنے گھریلو حالات سے مجبور ہو کر اضافی پیسہ کمانے کے لیے سڑکوں پر روغنی نان بھی بیچا کرتے تھے۔ استنبول کی مرمرا یونیورسٹی سے مینجمنٹ میں ڈگری حاصل کرنے سے پہلے انہوں نے ایک اسلامی ادارے میں تعلیم حاصل کی تھی اور حافظ قرآن بن کر نکلے۔ دوستو، سیاست میں آنے سے پہلے وہ پیشہ ورانہ سطح پر فٹ بال بھی کھیل چکے ہیں۔ رجب طیب اردوغان نے 1978 میں شادی کی۔ ان کی اہلیہ کا نام ایمن اردوغان ہے، جو کہ اسلامی عقائد پر عمل کرتے ہوئے ہر سرکاری تقریب میں سر پر حجاب کرتی ہیں، جن میں سے ان کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں، کیونکہ رجب طیب اردوغان اپنے ملک میں بچوں کی تعداد پر روک تھام لگانے پر یقین نہیں رکھتے۔ رجب اردوغان نے اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں ہی سیاست میں قدم رکھ لیا تھا۔ 1974 میں وہ نیشنل سلویشن پارٹی کے ہیڈ مقرر ہوئے۔ ان کی سیاست میں ٹرننگ پوائنٹ تب آیا جب انہیں ترکی کے دارالخلافہ استنبول کا میئر بنایا گیا۔ اردوغان نے اس ذمہ داری کو سنبھالتے ہی ترکی کا نقشہ ہی بدل ڈالا، جن میں 70 سالہ پانی کا مسئلہ، آلودگی اور سڑکوں پر ٹریفک کی افراتفری، تمام مسائل حل کر کے مقبولیت کی بلند ترین سیڑھی پر پہنچ گئے اور وہ واحد شخصیت بن گئے جس نے ترکی کو ایک تباہ شدہ معاشی حالت سے نکال کر ایک مضبوط معیشت بنا دیا۔ دوستو، ان کا اقتدار میں آنے کا سفر اس وقت مکمل ہوا جب AKP اقتدار میں آئی اور وہ وزیر اعظم بنائے گئے۔ اردوغان نے اسلامی اقتدار کے نفاذ سے انکار کیا اور ترکی میں سیکولرزم کو جاری رکھنے کا حلف اٹھایا، لیکن وہ ترکوں کو اپنے مذہبی عقائد کو کھلے طور پر ظاہر کرنے کے حامی ہیں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر انہوں نے لوگوں کو اپنے مذہب پر چلنے پر مجبور کیا تو وہ سب ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ ان کے اس پیغام کو اناطولیہ جیسے چھوٹے شہر اور قصبوں میں خاص مقبولیت حاصل ہے، جو کہ AKP کا روایتی گھر رہا ہے۔ ان کے بعض حامیوں نے انہیں سلطان کا لقب دیا ہے، جو کہ سلطنت عثمانیہ کی یاد دلاتا ہے۔ دوستو، اردوغان ہی وہ مرد مومن ہے جو پوری دنیا میں مظلوم امت کی ترجمانی کر رہا ہے، جس کے حقائق اور دباؤ سے جنرل اسمبلی میں مظلوم مسلمانوں کی ترجمانی بھی ہوئی اور اسرائیل کو ایک فتنہ گر اور قابض ریاست ٹھہرایا۔ اسی اصلیت اور حقانیت کے تحت وہ عالم اسلام کے دلوں پر راج کر رہے ہیں۔ ترکی، جسے یورپ کا کبھی بیمار آدمی کہا جاتا تھا، اب معاشی طور پر کئی یورپ ممالک سے بھی زیادہ مضبوط ہے، جبکہ یورپ ممالک دیوالیہ پن کے شکار ہیں۔ اردوغان کی طاقت کی بات کی جائے تو وہ دنیا کے 10 امیر ترین شخصیات میں سے ایک ہیں۔ ان کے استعمال میں دنیا کا سب سے بڑا صدارتی محل دی اردوغان پیلس ہے، جس کی قیمت $500 ملین ہے۔ ٹویٹر میں سب سے زیادہ فالوورز بھی طیب اردوغان کے ہی ہیں اور وہ تمام مسلم لیڈرز میں سب سے زیادہ مقبول ترین لیڈر ہیں، لیکن سن 1999 میں انہیں مذہبی بنیاد پر اشتعال انگیزی کے جرم میں 4 ماہ جیل میں گزارنے پڑے۔ انہوں نے سر عام ایک وطن پرستی سے سرشار نظم پڑھی تھی، جس میں کہا گیا تھا کہ مسجدیں ہماری چھاؤنیاں ہیں، گنبدیں ہمارے ہود ہیں، میناریں ہمارے سنگینے ہیں،
اور مومن ہمارے سپاہی ہیں۔ دوستو، رجب طیب اردوغان کے سفر میں بہت سی مشکلات پیش آئیں، مگر اردوغان نے ہمت نہ ہاری۔ فوج اور بیوروکریسی کی مخالفت کے باوجود فتح حاصل کی اور ترکی کی قسمت کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ تیسری دنیا کا ملک کہلانے والا ملک آج دنیا کی 16ویں بڑی اقتصادی طاقت ہے۔ کرپشن، قتل و غارت سے پاک لوگ ہمیشہ ایک عظیم لیڈر بن کر ابھرتے ہیں اور عالمی سطح پر شہرت یافتہ اور پختہ یقین کے مالک مانے جاتے ہیں۔ رجب طیب اردوغان کی کامیابی کی بڑی وجوہات اپنے ہی ملک میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد درجہ بدرجہ سرکاری اور سیاسی عہدوں پر فائز ہونا ہے، عوامی مساوات برقرار رکھنا، میرٹ کی بحالی، غریبوں کی مدد اور حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ یہ سب کمالات اصول زندگی کے مطابق گزارنے کا نتیجہ ہے۔ اس عظیم شخصیت کی لیڈری عالم اسلام کے تمام حکمرانوں کے لیے ایک روشن مثال ہے۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں۔ شکریہ۔